ہوتے ہیں جو صرف دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی کسی پہ لگائے آپ نے اس الزام کو قبول نہیں کرنا. کوئی اچھا کام کرے اپریشیٹ کرنا ہے, آپ کی تنظیم کا کرے یا مخالف کرے. برا کام کر رہے حوصلہ شکنی کرنی ہے, آپ کی تنظیم کا کرے یا دوسرے کی تنظیم. یہ میرا حکم نہیں ہے بھائی, یہ کس کا حکم ہے؟ قرآن کا. اس پہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. جب آپ حق بات کہیں گے تو لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہاں پبلک خاموش نہیں رہے گی, یہاں پبلک آپ کے اگینسٹ ہونا شروع ہو جائے گی. لوگ کہیں گے بک گیا, لگ رہا ہے فلاں تنظیم نے پیسے دیے ہوئے اس کو, جبھی اس کی اتنی حمایت کر رہا ہے, کھا گیا پیسے. حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو جو ملنے کے لیے گئے ان کو چائے کا کپ بھی نہیں ملا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں علماء بیچاروں کو, جو جس کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں اس نے ان کو کبھی 5 روپے بھی نہیں دیے ہوتے. گھر جب کوئی کسی کے جاتا ہے تو بندہ چائے تو پلاتا ہے نا. بعض ایسے علماء بھی ہیں کسی سیاسی لیڈر کی حمایت کی, اس کے گھر ملنے کے لیے گئے, اس نے چائے بھی نہیں پلائی اس کو. وہ آگے بتا رہے تھے چائے بھی تک ہی نہیں ملی, پھر بھی وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں اور لوگ الزام لگا رہے ہیں لاکھوں ڈالر کھایا ہوا ہے اس نے. سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ہماری قوم کا ایک المیہ ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا بیٹا جب حق کرے گا نا پھر ہوگی, نماز پہ نہیں ہوگی. آپ نماز پڑھتے رہے, لوگ ویڈیو بنا بنا کے ڈالیں گے حضرت جی دعا میں رو رہے ہیں, دیکھو کتنا رو رہے ہیں, کتنے پیارے لگ رہے ہیں, یہ ہیں ہمارے شیخ. آپ طواف کر رہے ہیں, لوگ ویڈیو بنا بنا کے ہمارے شیخ طواف کر رہے ہیں, ہمارے شیخ مدینہ میں ننگے پاؤں چل رہے ہیں, ہمارے شیخ اتنا لمبا سجدہ کہ پولیس آئی اٹھانے کے لیے. اتنے پیارے ہیں ہمارے شیخ. ہمارے سیاسی لیڈر نے اس دن درود شریف پڑھا ہے. اس دن ہمارے سیاسی لیڈر کو میں نے دیکھا ٹوپی پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے, اتنے نیک ہیں. تو جو بھی اپنے سیاسی لیڈر کی ایک ٹوپی بھی ہوگی نا کہ اس دن وہ ٹوپی پہن کے بیٹھا تھا, اتنے اسلامی ذہن ہے ان کا, اسلامی. دیکھو ٹوپی پہنی ہوئی تھی. اور دوسرا والا بھائی وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوگا, وہ اس سے زیادہ اچھے کام کر رہا ہوگا, اگر وہ 2 نمبر ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اس لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا حق پہ قائم رہنا ہے, سمجھ رہے ہو, لیکن بتا دیا کہ باقی چیزوں پہ مخالفت نہیں ہوگی. اعتکاف سے جب گھر جاؤ گے تو گھر والے ہار لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے, ہے یہ نا, اور حج سے آؤ گے ایئرپورٹ پہ استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے. لیکن جہاں گھر میں تم نے یہ کہہ دیا کہ یہ گھر میں ہمارے ٹھیک نہیں ہو رہا, بیگم پردہ کر لیا کرو, میرے بھائی سے تمہارا پردہ ہے, وہیں سے بیگم کا ری ایکشن شروع. سمجھتے؟ جہاں بچے کو آپ نے کہہ دیا بیٹا, پیارے بچے, بہت پیارے بیٹے, ہر وقت پب جی نہ کھیلا کرو, میرے پیارے بچے, بہت القابات لگا دی. بیٹا کہے گا ابا یار پتہ نہیں کیا ٹینشن ہے یار, یہ سعودیہ میں ہی رہتے تو اچھا تھا, یہ بس کمانے کی مشین ہے, ان کا کام ہے انڈے ڈبل روٹی, کھانا پینا, بڑا گوشت چھوٹا گوشت یہ پرووائڈ کرنا. میں کہتا ہوں آج گھر میں جو باپ کی حیثیت ہے نا وہ ایک خانسامہ ہے جس کو پیار سے ابا کہا جاتا ہے وہ کیا؟ خانسامہ. ملازم نہیں ہوتا, گیس کا بل بھی وہ دے گا, بجلی کا بل بھی وہ دے گا, اسکول کی فیسیں بھی وہ کمبخت دے گا. اب یہ کمبخت آٹو پہ آ گیا نا, کیونکہ میں دے رہا ہوں نا, تو کچھ چیزیں آٹو پہ ہیں نا, وہ آٹومیٹک نکل جاتی ہیں منہ سے. تو اور جناب وہ سب کچھ اس کا کام ہے پرووائڈ کرنا. اور جہاں 6 کے بجائے 5 انڈے لے آئے تو آپ کی خیر نہیں ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ موبائل دے دو مجھے, میں دیکھ رہا ہوں 1 گھنٹے سے کارٹون کھیل رہے ہو تم اس. وہ بیگم سے یہ نہیں کہہ سکتا, میں کہہ سکتا ہوں ایسا نہ ہو کہ یہ آٹو پہ نہیں ہے, یہ مینول پہ سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ابھی تم اپنی اماں کے گھر نہ جاؤ, ابھی میں سفر سے آیا ہوں, میں چاہتا ہوں کچھ دن تمہارے ساتھ رہوں, پھر تم چلی جانا اپنی. کتنا پیارا میاں یار, ورنہ تو میاں اس پہ خوش ہوتے ہیں اماں کے گھر جاؤ. آپ کو اتنا پیارا میاں ملا ہوا ہے جو جانے نہیں دے رہا, تو قدر کرو, اس کی بات مان لو. وہ کہہ رہا تھوڑا ہاتھ ہلکا کر لو بیگم, اس دفعہ عید پہ شاپنگ تھوڑی کم کر لو, مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, صحیح ہے نا, بہت ڈالر اوپر چلا گیا ہے, کچھ بھی نہیں چلتی اس بیچارے کی گھر میں. جہاں آپ نے نصیحتیں شروع کر دی, نماز بیگم اب نماز پڑھ لو ٹائم پہ, یا عورت نے شوہر کو کہنا شروع کر دیا
دونوں طرف ہوتا ہے معاملہ. جہاں اچھی اچھی باتیں کرنا شروع کی تو لوگوں کے مفاد پہ زد پڑتی, کبھی بیٹے کے مفاد پہ زد پڑے گی, کبھی بیٹی کے مفاد پہ زد پڑے گی, کبھی بیوی کے مفاد پہ, کبھی شوہر کے مفاد پہ. تو اب ری ایکشن شروع کے ایک مصیبت ہم نے گھر میں پال لی. تو نصیحت تو آرام سے ہی کریں, خام خواہ میں مسئلہ نہ بنایا کریں, لیکن تھوڑی بھی کریں گے نا تو عموماً ری ایکشن ہوتا ہے. اس لیے لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب معاشرے میں خیر کو فروغ دینے کی کوشش کرو گے تو ری ایکشن ہوگا. بند کمرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو گے کوئی نہیں کہے گا, لوگ الٹا آ کے دم کروائیں گے آپ سے, جن چڑیل بھوت بھگوائیں گے آپ سے آ کے. اور آخری بات, کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, قرآن کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اے بیٹا جب اللہ کوئی عہدہ دے دے, دولت دے دے, پیسہ دے دے, کوئی عہدہ دے دے, آپ وزیر اعظم بن گئے, آپ علاقے کے گورنر بن گئے, یا آپ 17 گریڈ کے آفیسر بن گئے, یا ویسے ہی کوئی بزنس چل پڑا, اب ایسا نہ ہو کہ لوگوں سے رخسار کو پھیرنا شروع کر دو. ٹائم نہیں ہے میرے پاس. غریب آ جاتے ہیں رکشے والے ہر وقت. آپ کے ماموں آئے آپ سے ملنے کے لیے, جب آپ غریب تھے تو بڑے کھڑے ہو کے ملا کرتے تھے, اب جب آپ کو دولت دے دی وہ بیچارہ رکشہ چلا رہا ہے, ابے یار یہ ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے, میرا بزنس کا ٹائم ہے, ماموں آ گئے اس ٹائم پہ. ہوتا ہے نا, آپ کا پرانا اسکول کا دوست آ گیا 5ویں کلاس کا, بنٹے کھیلتے کھیلتے اس نے ساری زندگی اسی طرح برباد کر دی. آپ پڑھے لکھے تھے, انجینئر بن گیا, 5ویں کلاس کا آپ کا پرانا کلاس فیلو آیا, آپ نے کہا آ گیا مصیبت. ٹھیک ہے نا, یہ ہے تکبر. آپ کو جب ووٹ ملا آپ وزیر اعظم بن گئے, جن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا, جن لوگوں نے آپ کو اس کا ساتھ دیا یا نہیں بھی دیا, اب بڑے بڑے وعدے کیے تھے میں یہ کرا دوں گا, میں یہ کرا, اب لوگ آ رہے ہیں اور آپ منہ ادھر کر کے بیٹھے ہوئے. ایک تو ٹائم کو مینج کرنے کے لیے منہ پھیر لینا وہ ایک الگ چیز ہے, 24 گھنٹے تو کوئی فارغ نہیں ہوتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اب ایسا تو نہیں کہ لوگوں کی طرف ہی منہ کر کے بیٹھا رہے, پھر تو یہ منہ کسی اور کام کا رہے گا ہی نہیں. تو ٹائم تو بیوی بچوں کو بھی دینا ہے, کاروبار کو بھی دینا ہے, کام کو بھی دینا ہے, لیکن کچھ مینج کر کے لوگوں کو بھی ٹائم دینا ہے, اور امیر اور غریب ہونے کی وجہ کا فرق نہیں کرنا. اچھا اس میں ایک بات سمجھ لیں, بعض علماء امیر غریب ہونے کی وجہ سے فرق نہیں کرتے, بلکہ وہ بعض دفعہ کسی بڑے آدمی کو اس لیے ٹائم دے دیتے ہیں کہ اس پہ اگر محنت کی تو یہ پورے علاقے کو سدھار دے گا, تو اس کو تکبر نہیں کہا جائے گا. سمجھتے ہیں کہ یار جیسے موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ فرعون کے پاس پہنچے نا کہ بھائی اس پہ محنت کرو, یہ سیدھا ہو گیا تو پورا مصر سیدھا ہو جائے گا, تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غریب آدمی کو چھوڑ کے فرعون کے پاس کیوں گئے. سمجھتے ہو, کیونکہ یہاں امیر اور غریبی کے فرق کی وجہ سے نہیں گئے, بلکہ جس کا اثر رسوخ